السلام علیکم۔ گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ درود پاک میرے اور آپ کے آخرت میں کام آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود شریف گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ معافی کا مانگنا اور معافی کا مل جانا اللہ رب العزت کا خاص کرم اور فضل ہے اس شخص پر جسے درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جسے درود پاک پڑھنے کی کثرت مل گئی، سمجھیں اسے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت مل گئی۔ جسے درود پاک پڑھنے کی کثرت مل گئی تو سمجھیں اسے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی بھی توفیق مل گئی اور توبہ کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ معافی مانگنے کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے پر وہ شخص مائل ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو مائل کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی اپنی شخصیت پر، آپ کی اپنی روحانیت پر اگر آپ غور کریں تو جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فیلنگ آ جاتی ہے۔ آپ اپنا خود جائزہ لینے لگتے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے، جب آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں نا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ معافی بھی مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ کی توفیق بھی آپ کو ملتی ہے۔ اب یہ درود پاک سے کیسے ممکن ہے اور درود پاک پڑھنے سے گناہوں کو کس طرح مٹا دیا جاتا ہے؟ تو اس بات کا سب سے بڑا سچ اور حق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اس شخص پر اللہ تعالی کی 10 رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور 10 درجے بھی اس کے بلند کیے جا رہے ہیں اور 10 گناہ بھی اس کے مٹائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ درود شریف کتنی عظیم الشان عبادت ہے اور اللہ پاک نے امت مسلمہ کو درود و سلام کا خزانہ دے کر کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم سب کے اوپر۔ صرف ایک بار پڑھنے پر اللہ تعالی کی 10 رحمتیں مل جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، لیکن ہم درود پاک پڑھنے سے غافل رہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سارے دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا بہت سے بہت 10 مرتبہ ہی صحیح درود پاک پڑھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمنٹ پڑھ کر دوسرے لوگوں میں بھی درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو جب آپ درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے گناہ مٹنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے تمام گناہ مٹائے جا چکے ہوں گے، کیونکہ جب ایک بار درود پڑھ لیا تو 10 گناہ مٹ جاندے ہیں، یعنی 1 پر 10 کتنی وڈی نیکی ہے۔
درود پاک کی تو اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، جسے ہدایت دینا چاہتا ہو، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، جسے اپنی رحمت خاص سے نوازنا چاہتا ہو، یہ بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ پاک منفرد کرنا چاہتا ہو۔ تو ہم میں سے کون لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں؟ تو جو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہو اور بننا چاہ رہا ہو تو وہ اپنے اندر اس چیز کو ضرور دیکھے کہ اسے درود پاک پڑھنے کی کتنی توفیق ملی ہوئی ہے، وہ درود شریف پڑھنے کی کثرت کتنی کرتا ہے۔ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو بھی آپ غم نہ کریں اور افسردہ نہیں ہوں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ شیطان اسے پڑھنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم پر اللہ کی رحمت برسے اور ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ میں آپ سب کو اپنی کہانی سناتی ہوں جو بالکل سچی ہے۔ میں جب درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں سنتی تھی، پڑھتی تھی، تو میرے دل میں بہت شوق پیدا ہوتا تھا کہ میں بھی درود پاک پڑھوں، لیکن میں نہیں پڑھ پاتی تھی، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی تھی اور درود پاک پڑھنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اتنا بڑا درود شریف ہے، میں کیسے پڑھوں گی؟ اور جو چھوٹے درود شریف ہیں میں وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، لیکن دل میں سوچتی ضرور تھی کہ درود پاک پڑھنے سے بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخرت میں ساتھ نصیب ہوتا ہے، گناہ بھی معاف کرائے جاتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر فوری 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے۔ تو میں سوچتی تھی کہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر میں درود شریف پڑھوں گی تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی فوراً 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور میں چاہتی تھی کہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں درود پاک کو شامل کر لوں، لیکن صرف میں سوچتی تھی اور اس کا رزلٹ نکلا نیل بٹا سناٹا، یعنی مجھ سے پھر بھی پڑھا نہیں جاتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے دل میں دعا مانگنے کا خیال پیدا فرمایا، اور میں نے اللہ پاک سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ، درود پاک کو پڑھنا میرے لیے آسان بنا دو اور درود پاک میری زبان پر جاری و ساری فرما دو۔ آپ یقین کریں، جب تک میں نے اللہ سے دعا نہیں مانگی تھی تو میں درود پاک نہیں پڑھتی تھی، صرف نماز پڑھنے کے دوران پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اس کے علاوہ نہیں پڑھتی تھی۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ پاک نے میری دعا سن لی، اور اب الحمدللہ درود پاک میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا، اور میری زبان پہ درود پاک پڑھنا اتنا جاری اور ساری فرما دیا کہ میں اب درود پاک کے سوا کچھ نہیں پڑھتی۔ کچھ اور ذکر کرنا چاہوں اللہ کا، کچھ اور تسبیح پڑھنی چاہوں اللہ کی، 1 بار پڑھ لی، 2 بار پڑھ لی، پھر خود بخود درود پاک ہی پڑھنے لگتی ہوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف میرے اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جو سکون اور مزہ مجھے درود پاک پڑھ کر ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا، الحمدللہ۔ تو اگر آپ سے بھی درود پاک نہیں پڑھا جاتا اور آپ کو بھی درود پاک پڑھنا مشکل لگتا ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ درود پاک کا پڑھنا آپ کے لیے آسان بنا دے، آمین۔ کیونکہ یہ جو اللہ کا طریقہ کار ہے نا اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کا، تو سب سے پہلے جو تحفہ وہ اپنے بندے کو دیتا ہے وہ درود شریف کی کثرت اسے عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کا ذکر
اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے درود پاک کی توفیق نصیب کر دیتا ہے۔ جسے درود پاک کی توفیق دیتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے درجات بھی بلند کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے، اسے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے درود پاک کا ذکر عطا کر دیتا ہے، پھر اس کی زبان پر سب سے زیادہ جاری رہنے والا ذکر اور ورد جو ہے وہ درود پاک کا عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ آپ کو درود پاک سے کتنی محبت ہے، اس ورد اور ذکر سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، کتنا شوق اور محبت آپ کے اندر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اور بلکہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں ہر چیز کا وظیفہ بس یہی ہونا چاہیے۔ زندگی میں جو پریشانی اور مصائب اور جو بیماریاں آتی ہیں، اللہ کے فضل سے درود پاک کی برکت سے سب دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی رحمتیں چاہتا ہے، درجے بلند کرانا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں کو مٹوانا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ آج سے ہی درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دے، اور آج سے ہی اپنی زندگی کا واحد وظیفہ درود پاک کو بنا لے۔ جب کوئی ٹینشن آئے، درود پاک کی تعداد بڑھا دو۔ یقین کریں درود پاک ایک ایسا عظیم الشان ذکر ہے جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان ذکر ہے کہ جس کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ جیسے ایک شخص درخت لگاتا ہے اور فائدہ آنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جو شخص درود شریف سے لو لگا لیتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں درود شریف کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ درود شریف فرشتوں کی بھی سنت ہے، پھر ہم کیوں اس چیز میں پیچھے رہ جائیں، جبکہ اللہ تعالی ہمیں حکم بھی دے رہا ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود پاک پڑھنے سے آپ کی زندگی کا ہر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے مسائل دونوں یعنی دنیاوی بھی اور اخروی بھی حل ہو جائیں، تو درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ معافی اور توبہ میں فرق ہے۔ اب معافی جو ہے تو آپ اپنے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، جتنی تیری نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ اور جو توبہ ہوتی ہے نا، وہ ہم اپنی آنے والی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سے جو گناہ پچھلی زندگی میں ہو گئے، تو وہ گناہ ہم باقی رہ جانے والی زندگی میں نہ کریں، تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ تو معافی اور توبہ کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے اس شخص کے اوپر جسے پھر درود پاک کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ اسے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اس بات پر ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسے درود شریف کی کثرت عطا کر دیتے ہیں۔
درود شریف وظیفہ بھی ایسا ہی ہے، یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کراتا ہے اور آخرت میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، حوض کوثر کا پانی پینا اسے نصیب ہوگا اور دنیا میں ہی اس کے گناہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ خوش نصیب، مقدر والا، بلند نصیب، بختاور اور اونچے نصیبوں والے آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر درود پاک پڑھنے میں مشکل لگے تو پہلے اللہ سے دعا کریں، پھر آپ دیکھنا کہ کیسے اللہ پاک آپ کی مدد فرماتے ہیں اور درود پاک پڑھنا کیسے آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آئیں اب ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی دعوت دینے والا بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہر گھڑی اور ہر سانس درود پاک پڑھنا نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی درود شریف کی برکتیں ہماری نسلوں تک اس سے فائدہ حاصل کریں، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں ایک بات، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو لائک کیجیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔